کون پوچھے گا کہ ایپیسوڈ میں آج ہم ڈسکس کریں گے دو بہت ہی اہم خبریں ڈھاکہ سے، جہاں پر انقلاب کو رد کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے ساتھ حسینہ واجد کے مخالفین نے کیا کیا، اور ایک بڑی خبر جو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ہے، اس میں ہم پوچھیں گے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بانی پی ٹی آئی سے کہاں سے تعلقات ملتے تھے، کیسے ان کو جیل میں سہولیات پہنچائی جاتی تھیں، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی اڈیالہ جیل کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز HD اور میں ہوں آپ کا میزبان کے آصف۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈھاکہ بنگلہ دیش کی، جہاں پر ہم نے دیکھا بھی کہ انقلاب آیا اور اس کو بنگلہ دیش کا سب سے بڑی 1971 کے بعد سب سے بڑی تحریک کہا جاتا ہے، اور یہ تحریک لیڈ کر رہے تھے بنگلہ دیش کے طلبہ، اور ہم نے دیکھا پھر مجبور ہو گئیں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ہیلی کاپٹر میں پھر وہ انڈیا روانہ ہو گئیں، اور اب اس وقت وہ انڈیا میں ہیں اور مختلف بیانات دے رہی ہیں۔ کچھ بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے میں امریکہ انوالو ہے، اور اس کی انہوں نے کئی ریزنز بتائی ہیں، لیکن امریکہ نے ان تمام تر الزامات کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ طلبہ کی اپنی تحریک تھی، وہاں کے لوگوں کی اپنی تحریک تھی، پچھلے 15 سالہ فسطائیت کے دور سے گزر رہے تھے، پھر ایک تحریک اٹھی اور اس تحریک نے اس وقت اس تحریک کا خاتمہ ہوا جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اور اس دوران ایک نئی خبر جو آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ڈنڈوں، راڈوں اور پائپوں سے لیس ہجوم نے آج سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ کی جانب سے ملک کے بانی وزیر اعظم شیخ مجیب کی برسی پر شیڈیول ریلی کے مقام پر گشت کیا، اور جب یہ عوامی لیگ کی ریلی جو ہے وہ جا رہی تھی تو وہاں پر ان کی خوب پٹائی ہوئی، اور پٹائی ان لوگوں نے کی جو انقلاب لے کر آئے ہیں، جس میں طلبہ شامل ہیں۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق ڈنڈوں اور راڈوں سے لیس ہجوم میں سے بعض نے عوامی لیگ کے کچھ حمایتیوں کی خوب پٹائی کی اور ان کو زخمی بھی کر دیا۔ اور گزشتہ ہفتے جب ہم نے دیکھا تھا کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں بھارت بھاگ گئی تھیں، اور بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے جو سربراہی میں طلبہ اور مظاہرین نے ڈھاکہ کی سڑکوں اور گلیوں کو بھر دیا تھا، جس کے بعد 15 سالہ ان کا جو دور تھا اس کا ختم ہوا تھا۔ حسینہ واجد کی حکومت کی جگہ اب جو ہے وہ نوبل انعام یافتہ معیشت دان محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت بن چکی ہے۔ عبوری حکومت نے اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کو حسینہ حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کیے گئے مظالم کی تفتیش کرنے کی دعوت دی ہے، کہ حسینہ جس طرح سے وہاں پر مظالم ڈال رہی تھیں، یونائٹڈ نیشنز کو اب دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور آ کر ان مظالم کی تفتیش کریں۔ حسینہ واجد کی حکومت نے یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا دن ہے اور اس کو تعطیل اور یوم سوگ قرار دیا تھا، اور گزشتہ برسوں کے دوران ملک بھر میں اس دن بڑی بڑی ریلیاں منعقد کی جاتی تھیں، لیکن حسینہ واجد کی اقتدار سے بے دخلی کی خوشی منانے والوں کی کوشش ہے کہ ان کی جماعت عوامی لیگ کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ ایک بڑی خبر جو بنگلہ دیش سے آئی کہ عوامی لیگ نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسینہ واجد کی جو مخالفین ہیں، جو طلبہ تحریک ہے، انہوں نے ان کی خوب پٹائی کر دی، اور وہ ڈنڈوں، پائپوں سے لیس سے، اور جو شیخ حسینہ واجد کے حق میں نعرے لگا رہے تھے ان کے ساتھ ان کا تصادم ہوا، کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان سے ایک اہم خبر، جو ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض کی گرفتاری جو ہے اس کو عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے کس سے رابطے تھے، اور جیل میں ان تک کون خبر رسانی کرتا تھا، جیل سے ان کی خبریں کیسے آتی تھیں، اور جیل سے وہ کس سے رابطہ کرتے تھے۔ اس میں اہم خبر یہ ہے، ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے 3 لوگوں سے رابطے تھے۔ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے وہ 3 لوگوں سے رابطے میں تھے، ایک ان میں جنرل فیض سے، ایک سیاستدان کا نام لیا جا رہا ہے جن کا تعلق کے پی سے ہے، اور ایک بیوروکریٹ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنرل فیض کے ساتھ تقریباً 54 لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ ان 54 لوگوں میں صرف ایک سویلین ہے، باقی 53 جو ہیں وہ آرمی سے ہی ہیں۔ ان کے مختلف رینکس ہو سکتے ہیں۔ ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو جنرل فیض ہیں وہ صرف اکیلے گرفتار نہیں ہوئے، اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے
کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے پہلے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل جاوید قمر باجوہ، ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے، ان سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات لیے گئے ہیں جو کہ جنرل فیض سے ریلیٹڈ تھے، اور جنرل جاوید قمر باجوہ نے باقاعدہ تفتیشکاروں کو جن کا تعلق پاکستان کے خفیہ اداروں سے تھا ان کو جوابات دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد اب یہ دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے، اور پھر ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی اڈیالہ جیل ان کو معطل کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا، اور اب باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے، ان سے بھی خفیہ ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور ان تحقیقات کے دوران یہ خبر آئی ہے کہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیغام رسانی تھی ان کی باہر، اس میں مدد کر رہے تھے، اور ان کے تعلقات زلفی بخاری سے بتائے جاتے ہیں۔ زلفی بخاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو اس وقت انگلینڈ میں ہے، 9 مئی کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی جو اڈیالہ جیل کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے، اور مزید خبریں آ رہی ہیں کہ کے پی سے بھی کچھ سیاستدانوں کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر پاکستان آرمی کا ایک سٹانس ہے، اور سٹانس یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مجرم ہیں ان کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس صورتحال میں جب یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اڈیالہ جیل سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی سے کہ اگر کوئی تعلقات باہر بن رہے تھے اور کوئی پیغام رسانی ہو رہی تھی تو اس کو یہاں پر روک دیا گیا ہے، اور تحقیقات جاری ہیں، پوچھ گچھ جاری ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے، اور اب مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ اور جو کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے سابق جنرل ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ نون لیگ نے ضرور رد عمل دیا ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات آئے ہیں کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ویڈیو کال پر شہباز شریف سے معافی مانگ رہے تھے، اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جنرل فیض نے، اور کہا کہ اس کی قسم میں آپ کا وفادار رہوں گا، مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ ان تمام خبروں کی جنرل فیض نے تردید ضرور کی تھی، لیکن خواجہ آصف مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان خبروں کو ریپیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اور کون سی بڑی گرفتاری ہوگی، لیکن ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ چند دنوں میں، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو 39 نیوز پر بھی بتائیں گے کہ کون سی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی ذرائع کچھ کنفرم کریں گے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 39 نیوز کو شیئر ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا 39 نیوز۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔